بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادت الہیہ یہ ہے کہ تابع کا اثر متبوع پر نہیں ہوتا، متبوع کا اثر تابع پر ہوتا ہے۔ عادت الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کا طریقہ، دنیا میں جو اللہ کا نظام ہے اس کو عادت الہیہ کہتے ہیں۔ اور تابع کہتے ہیں کسی کی بات ماننے والے کو، کسی کی راہ چلنے والے کو۔ متبوع کہتے ہیں جس کی راہ چلی جا رہی ہے، جس کی اتباع کی جا رہی ہے، اس کو متبوع کہتے ہیں۔ یعنی متبوع بڑا ہوتا ہے، تابع اس کا چھوٹا ہوتا ہے جو اس کے راہ پہ چلتا ہے۔ اب حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ عادت الہیہ یہ ہے کہ تابع کا اثر متبوع پر نہیں ہوتا، متبوع کا اثر تابع پر ہوتا ہے۔ یعنی ہم جس کی اتباع کر رہے ہیں ان کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے اور ہمارا اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بڑے ہیں، چھوٹے کا اثر قبول نہیں کرتے، لیکن جو چھوٹا ہے وہ بڑے کا اثر قبول کرتا ہے۔ یہ عام طریقہ ہے، یہی اللہ کی سنت جاریہ ہے۔ اس لیے نیکوں کو جو حکم ہے کہ بدوں کی صحبت سے بچو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تابع بن کر ان کی صحبت مت اختیار کرو، لیکن اگر وہ تمہارے پاس آئیں گے تو تابع ہو کر آئیں گے، وہ خود چھوٹے بن کر آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے تو ان کو اپنے پاس آنے دو۔ اسی طرح بدوں کو جو حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، مطلب یہ ہے کہ تم ان کے تابع بن کر جاؤ۔ اس لیے جو آدمی نیک آدمیوں کے تابع ہوگا تو متبوع کا تابع پر اثر پڑے گا اور اس میں بھی نیکی کے جذبات آئیں گے، اور جو آدمی برے آدمیوں کے تابع ہوگا تو وہاں بھی وہی ہے کہ متبوع کا تابع پر اثر پڑے گا۔ لہذا اس چھوٹے نیک کا اس بڑے بد پر اثر نہیں پڑے گا، اس کا برائی کا اثر چھوٹے پر پڑے گا، یہ نیکی اس کی متاثر ہوگی۔ اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نیکوں کی صحبت میں رہو، تو نیک آدمی کی صحبت میں تابع بن کر رہے تاکہ متبوع کا اس پر اثر ہو۔ اگر وہاں متبوع بن کر رہے گا تو کیسے اثر ہوگا اس کا؟ تو اثر لینے کا نیک آدمی سے طریقہ یہ ہے کہ اس کا متبوع بن کر، اس کا تابع بن کر وہاں رہے۔ اور اگر برا آدمی کوئی ہے تو ہم اس کے تابع نہ بنیں، وہ ہمارے تابع بنے گا تو ہماری بھلائی کا اس پر اثر ہوگا، اور ہم اس کے تابع بنیں گے تو پھر اس کی برائی کا ہم پر اثر ہوگا۔ یہ مطلب ہے صحبت کا۔ اور یہ عادت الہیہ کیوں بتایا اس کو؟ عادت الہیہ اس لیے بتایا کہ عام طور سے اللہ کا نظام ایسا ہے، کبھی اس کے خلاف ہو سکتا ہے کہ چھوٹے ہی کا بڑے پر اثر ہو گیا، ایسا کبھی ہو سکتا ہے نیکی میں یا بدی میں، کسی میں بھی، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ضابطہ قاعدہ عمومی ہوتا ہے، اکثری اعتبار سے ہوتا ہے۔ کبھی اللہ اپنی قدرت اس کے برخلاف بھی دکھاتے ہیں جو ان کی سنت ہے، اپنی سنت کے برخلاف قدرت بھی ظاہر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے حضرات کا ہمیشہ یہ مسلک و مشرب رہا ہے کہ غربا اور دینداروں سے محبت رکھتے تھے۔ ہمارے حضرات یعنی اپنے اکابر اساتذہ، جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے، حضرت فرما رہے ہمارے حضرات کا ہمیشہ یہ مسلک اور مشرب رہا ہے کہ غربا اور دینداروں سے محبت رکھتے تھے، اور اہل دنیا خصوصاً اہل مال سے جو امراء کہلاتے ہیں خصوصیت کا تعلق نہ رکھتے تھے۔ یعنی جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان سے خاص تعلق تو نہیں رکھتے تھے، باقی مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی عزت کرنا، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان سے جتنا تعلق رکھنا چاہیے وہ رکھنا، لیکن ایک دوستی کا تعلق ہوتا ہے، خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق غربا سے ہی رکھتے تھے، عام مسلمانوں سے رکھتے، دولت مند مسلمانوں سے زیادہ نہ رکھتے اپنا کوئی تعلق۔ جیسے خود حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری امت مسلمہ کو کی ہوئی وصیتوں میں ایک بات یہ بھی بتائی کہ اور امیروں سے تو بہت ہی کم ملے۔ یہ اس میں فائدہ ہے، یعنی بددین آدمی سے دور بھاگے اور امیروں سے تو بہت ہی کم ملے۔
تو ایک خاص کیا ہے، بے دینوں سے تو دور رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بچنے کا. اور امیر آدمی بے دین نہیں بھی ہے تب بھی وہ چونکہ امیر ہے اس لیے اس سے ملنے کے کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں. اس سے بچنا، اپنے کو بچانا، بس اس کو حقیر تھوڑی ہی سمجھنا ہے. اپنے کو محفوظ رکھنا، دور رکھنا، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا. اس میں عافیت بھی ہے اور عزت بھی ہے. ہمارے حضرات کا ہمیشہ یہ مسلک و مشرب رہا ہے کہ غرباء اور دینداروں سے محبت رکھتے تھے، اور اہل دنیا خصوصاً اہل مال سے جو امراء کہلاتے ہیں خصوصیت کا تعلق نہ رکھتے تھے. اور امراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو متمول ہونے کے ساتھ دنیا دار ہیں، یعنی دینداری کے جذبات سے محروم ہیں، یہ امراء مراد ہیں جی. لیکن اگر ان امراء اور اہل دنیا میں سے بھی کوئی دین پسند ہو، دیندار ہو، تو اس سے بھی خصوصیت کا تعلق رکھتے تھے، ورنہ نہیں. چنانچہ بعض مالدار لوگ جن میں اہل اللہ کی قدر تھی، علماء کی عزت تھی، اور وہ خود بھی دین پسند تھے، تو ہمارے بعض اکابر سے وہ مربوط رہے، ان کے خلوص، ان کی قدردانی کی یہ بھی قدر کرتے رہے، ان کی دعوت پر گئے اور ان کی ساتھ محبت و خصوصیت کا معاملہ رکھا، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ خود بھی دین پسند ہوں اور اہل علم اور اہل اللہ سے محبت رکھتے ہوں. تو ایسے مالداروں سے کوئی زیادہ نقصان نہیں، کیونکہ خود ان کو مال نے نقصان نہیں پہنچایا، آخرت سے غافل نہیں کیا، اللہ سے غافل نہیں کیا، اللہ والوں سے غافل نہیں کیا. جب ان کو خود نقصان نہیں ہوا ہے، ایسے لوگوں سے پھر کوئی حرج کی بات نہیں. نواب شتاری کا حضرت پھول پوری سے بہت خاص تعلق تھا، حضرت کی بھی ان پر نوازشیں تھیں، ورنہ خود حضرت کا مزاج یہ تھا کہ وہ تو بہت ہی جو ہے دنیا سے دور زاہد مزاج بزرگ تھے. اس میں یہ اعتدال کی بات ہے جو حضرت فرما رہے ہیں، ورنہ عام طور سے اس میں اعتدال نہیں. یا تو دیندار لوگ امراء کو اور جو دنیا میں زیادہ مشغول ہے ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، اور ان سے جو ہے توحش کا اور حقارت کا معاملہ، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں. یہ غلو ہے بھائی، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، بس اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن خصوصیت کا تعلق نہ ہو کہ کہیں ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے خصوصیت کا تعلق نہ ہو. اور ان میں جو ایسے ہیں کہ جن سے ہمارے دین کو ضرر کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر ان سے خصوصیت، جیسے اور دینداروں اور غریبوں سے تعلق ہے، ان سے بھی تعلق میں کوئی نقصان نہیں. ہمیشہ ہمارے اکابر نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ سنت والا راستہ اعتدال ہی کا ہے. کسی چیز میں غلو مبالغہ نہیں، نہ کسی کو دور کرنے میں مبالغہ ہے اور نہ کسی کو قریب کرنے میں مبالغہ ہے، بلکہ معتدل ہے، اعتدال کے ساتھ کام کرتے ہیں. اپنے اکابر کی یہ شان بتانے کے بعد حضرت فرما رہے ہیں، یہ بات ہماری اس ہی جماعت کے ساتھ خاص تھی، یعنی جن اکابر دیوبند کو حضرت نے دیکھا، جن سے استفادہ کیا، جن سے تعلیم حاصل کی، اور جن سے جو اس زمانے میں الحمدللہ انسانیت کو نفع پہنچا رہے تھے، ہمارے حضرات سے حضرت کی یہ مراد ہے. جن لوگوں کو حضرت نے دیکھا، قریب سے دیکھا اور استفادہ کیا، یہ حضرات. یہ بات ہماری اس ہی جماعت کے ساتھ خاص تھی، ورنہ دوسرے اکثر علماء کو دیکھا کہ وہ امراء کو لپٹتے ہیں، ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کا سبب محض اپنی دنیاوی اغراض ہیں. ہمارے حضرات میں ایک استغنا کی شان تھی، توکل اعلیٰ درجے کا تھا، کبھی دنیاوی اغراض کی بنا پر کسی سے تعلق نہ پیدا فرماتے تھے. یہ خاص شان اللہ رب العزت نے اتباع سنت کی برکت سے اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمائی تھی. حضرت گنگوہی، حضرت رائے پوری، حضرت سہارنپوری، حضرت نانوتوی، یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کے فیض یافتہ اور ان سے تربیت یافتہ جو گروہ ہے. پھر اس کے بعد ان کے تلامذہ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس زمانے میں جو حضرات بھی تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے تھے، اصلاح و تربیت میں لگے ہوئے تھے، یہ حضرات کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں ان میں یہ چیز میں نے بطور خاص دیکھی کہ ایک قسم کا استغنا ان میں تھا، کسی کے محتاجی نہیں، اللہ سے تعلق زیادہ اور مخلوق سے تعلق بقدر ضرورت، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے برخلاف اسی زمانے میں تاریخ بھی بتاتی ہے، لوگوں کے احوال بھی بتاتے ہیں کہ بعض علماء جو اچھے قابل علماء تھے اور ان سے بھی کام ہوا ہے اور فیض پہنچا ہے، اور انہوں نے بھی بہت کچھ امت کے لیے خدمات چھوڑ رکھی ہیں پیچھے، اسی زمانے میں بھی تھے، لیکن طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے ایسے نہیں تھے۔ مالداروں کو اہمیت دیتے تھے اور مالداروں کے ساتھ حتیٰ کہ گفتگو میں اور انداز میں جو ہے چاپلوسی و تملق، یہ چیزیں بھی تھیں، اور اہل علم و فضل بھی تھے۔ حضرت فرق بس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے حضرات میں نہیں تھی، بس وہ اپنی جگہ اللہ کے واسطے کام اللہ کا کر رہے، بس ختم، ایسا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے بہت قابل قدر تصنیفی خدمات انجام دی۔ بادشاہوں کا دور تھا، کسی بادشاہ کے نام منسوب کر کے اور ان کے بڑے بڑے القاب و آداب کے ساتھ اس کتاب کو ان سے منسوب کر کے اس انتساب کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کر دیتے، تو وہ لوگ خوش ہو جاتے، خوش ہو کر کے کچھ مالی اور مادی منفعت سے سرفراز کر دیتے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ ایسی کتنی ہی کتابیں اس زمانے کی ہیں جو نوابوں نے چھپوائیں، اور نوابوں کی اس کے اوپر بڑی مہربانی ہوئی مصنفین کے اوپر، اور ان کو خاص قرب حاصل ہوا وغیرہ۔ یہ چیز تو بالکل بھی نہیں تھی، بس جو کام کیا اللہ کے واسطے کر دیا، مطلب اس میں کوئی چیز ان کی رہی نہیں، نہ چھپانے کی فکر، نہ عام مشہور ہونے کا شوق، نہ کچھ نہ کیا، بس اپنی جگہ بیٹھے ہیں، کام کیے جا رہے ہیں کام، اور لوگ نفع اٹھائے جا رہے ہیں، بس یہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ علماء استغنا کے ساتھ جس قدر کام کر سکتے ہیں طمع کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ مولانا محمد صدیق صاحب امبہٹوی نے ایک عجیب اور کام کی بات فرمائی، وہ یہ کہ ہماری جماعت میں جو باوجود زیادہ مجاہدہ نہ ہونے کے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اس کا سبب اتباع سنت کا اہتمام ہے، اس کی برکت سے اس طرف سے جذب کیا جاتا ہے۔ کیسی عجیب اور کام کی بات فرمائی، سبحان اللہ، یہ واقعی بڑی عجیب بات ہے۔ یہاں جن لوگوں کو دیکھا گیا بارے اکابر کی صحبت میں، اور ہم نے بھی دیکھا جتنا جلدی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہو، جس قدر نفع ہوتا اور کام بنتا چلا جاتا ہے، باوجود کہ بڑے بڑے ریاضات اور مجاہدات سے نہیں گزارا جاتا، ان کو ذکر و شغل بھی کوئی بہت زیادہ مقدار میں نہیں دیا جاتا۔ تو اس تیز رفتاری سے ترقی کیسے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے مولانا صدیق امبہٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وجہ بتائی کہ یہ اتباع سنت کی برکت ہے، کیونکہ یہاں زور اتباع سنت پہ دیا جاتا ہے، وظائف پر، اوراد اور اشغال پر اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، وہ جتنا ہو سکے کر لو، لیکن اصل کام یہ ہے کہ زندگی میں ہر عمل سنت کے سانچے میں ڈھل جائے، تمام اخلاق سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ اس کی طرف توجہ زیادہ تھی ہمارے مشائخ کو، اور عام پیرانہ رسوم و رواج کو اتنا انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور اوراد و اشغال کو بقدر ضرورت پر اکتفا کر دیا، اور اس میں زیادہ مقدار نہیں بڑھنے دی، ایسے ہوئی۔ تو یہ سب جو ہے خصوصیت ہے اکابر کی، اور یہ اتباع سنت کی برکت ہے۔ فرمایا کہ خلوت یہی ہے کہ قلب کا تعلق سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔
بس یہی ہے سکون کی چیز. خلوت کا تعلق مطلب ذرا جاؤں حافظ صاحب کچھ بیٹھ جاؤ. آپ کو نیچے بیٹھنے میں آپ کو دشواری ہوگی, یہاں بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. فرمایا خلوت یہی ہے کہ قلب کا تعلق سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ہونا چاہیے. بس یہ ہے سکون کی چیز. مگر آج کل لوگوں نے قلب کو اسٹیشن مراد آباد کا اسلامی مسافر خانہ بنا رکھا ہے کہ سب وہیں آ کر ٹھہرتے ہیں. مراد آباد کے اسٹیشن پر ایک اسلامی مسافر خانہ تھا. ایسے ہی بمبئی میں ابو صدیق کا مسافر خانہ ہے, اور چنئی میں بھی ہے, لکھنؤ میں بھی ہے. پہلے کے لوگ مسافر خانہ ثواب کا کام ہے نا, اس لیے مسافر خانے بنوا دیتے تھے مسلمان ثواب کے لیے. تو بہت بڑا مسافر خانہ وہاں پر اسلامی ہے مسلمانوں کا. اس میں کیا ہے, کہیں سے بھی آنے والا اور کہیں بھی جانے والا اتر کے آتا ہے, وہاں ٹھہرتا ہے. تو ایک بھیڑ بھاڑ لگی رہتی ہے اجنبیوں کی. اس کی مثال حضرت نے دی. آج کل لوگوں نے اپنے دل کو مراد آباد کا مسافر خانہ بنا رکھا ہے کہ سب وہیں آ کر ٹھہرتے ہیں. بچھراؤں والے بھی, بریلی والے بھی, سہارنپور والے بھی, ہر طرف والے آگے وہیں ٹھہرتے. میاں حضرت فرما رہے ہیں میاں قلب تو ایک ہی کے رہنے اور سمانے کی جگہ ہے, اور خداوند جل جلالہ کی ذات پاک ہے. اور جن کے قلب میں وہ سما گئی ہے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو ہر ناگوار گوارا ہو جاتا ہے اللہ کی رضا میں. اور اللہ کے خاطر کتنی ہی مشقت کی چیز ہو, ناگوار ہو, وہ گوارا ہو جاتی ہے. آج میں نے جمعے میں بھی یہی بات بتائی تھی کہ اگر آدمی کے مد نظر اس کے سامنے کوئی مطلوب اور محبوب ہو, اس محبوب کی وجہ سے اس کا مجاہدات راستے کے سب آسان ہو جاتے ہیں, سب آسان ہو جاتے ہیں چاہے کتنی ہی مشقت ہو. آج ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی اللہ والے سے, بزرگ سے, اپنے پیر مرشد سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. راستے کی تھکن اور راستے کی مشقت اور ساری تکلیفیں جا کر کے کچھ بھی نہیں ہوتی, اور ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں اتنی ساری تکلیف کے بعد. حافظ ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یاد آیا مجھے کہ بمبئی گئے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے واسطے. بڑی مشقت کا سفر تھا وہ بائی روڈ گئے تھے, اس زمانے کی روڈ تھی وہ, اب تو بہت شاندار بنی ہوئی. اس روڈ سے گئے تھے اور تھک تھکا کے کسی طریقے سے پہنچے بلڈنگ میں. حضرت کے اوپر جا کے بیٹھے, مجلس کا وقت تھا, حضرت بیمار تھے مگر مجلس ہوتی تھی. تو پھر حضرت تھوڑی دیر کے بعد ویل چیئر پر لایا گیا, حضرت آ کے بیٹھے اور تھوڑی دیر مجلس ہوئی, پھر چلے گئے حضرت روم میں. تو حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ چلے تھے. پہلے اتنا لمبا مجاہدے کا سفر نہیں کیا کبھی بھی انہوں, تھک تھکا کے پہنچے تھے, ٹوٹ گئے تھے. تب ان کی زبان سے نکلا کہ ایک جھلک دیکھ کے سب تھکن اتر گئی, یعنی سب تھکن اتر گئی. تو یہ تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کا کوئی مطلوب ہو, کوئی چاہت ہو, اس چاہت کے لیے ہر مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے آدمی کے لیے, ایسا ہوتا ہے. تو یہی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مطلوب ہیں تو پھر ان کے لیے ہر ناگوار گوارا ہو جاتا ہے. کیا ہے کتنی بھی تکلیف کی چیز, کوئی چاہت ہے نا آگے, اس چاہت کے لیے ہم اس کو گوارا کر لیتے ہیں کہ آگے چاہت ہے. اس لیے ہم لوگوں سے غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دین پر بھی چلتے ہیں لیکن مطلوب کوئی نہیں. کس کے لیے بھائی یہ سب ہو رہا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں. بھائی نیک رہنا چاہیے, دیندار رہنا چاہیے, گناہ نہیں کرنا چاہیے, تو نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, یہی سب چل رہا ہے. لیکن کس کے لیے؟ اگر وہ ذہن میں رہے تو پھر ہر کام آسان ہو جاتا ہے. اور جب تک یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, ناجائز ہے, تو یہ بھی خیال آتا ہے انسان کو, کرتا بھی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی کیا ہے, بھائی یہ مشکل ہے, کیا ہے حلال حرام. تو یہ وسوسے بھی آتے رہتے, پریشانی آتی, کیونکہ محبوب کوئی نہیں ہے. تو ایک طلب اور ایک چاہت
پیدا ہو جائے گی تو اس کے لیے پھر یہ سب کچھ نہ صرف زبردستی کرے گا بلکہ دل کی خوشی سے کرے گا. ہر مجاہدہ مزیدار ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. وہ چاہت ہی نہیں ہے. ہم نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، مقصود نہیں بنایا، مطلوب نہیں بنایا ہم نے کسی کو. یہ بڑی بنیادی غلطی ہوتی ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ دین پر تو چلتے ہیں لیکن وہ دین ان کے لیے گراں باری کا سبب ہو جاتا ہے. ہوں گی مشقتیں کتنے بھی، لیکن اس کے لیے گراں بار نہیں ہے جس کے کوئی چاہت ہے. حتیٰ کہ جنت اور جنت کی نعمتیں بھی اس کا مقصود بن جائیں تو اس کے لیے بھی کرے گا. لیکن ہمیں ترتیب یہ رکھنا چاہیے کہ اصل تو اللہ ہے، اللہ خوش ہے تو جنت بھی ہے، نعمت بھی ہے، سب کچھ ہے. وہ تو اس کے ضمن میں ہی آ گئی. کہتے پرندے کو پکڑو سایہ خود بخود ملے گا. سایہ کے پیچھے دوڑتے رہو گے نہ پرندہ ملے گا نہ سایہ کبھی ملے گا. جی نہیں، تو پرندے کو پکڑ لو تو سایہ ساتھ ہی مل جائے گا. یہ اس لیے ہمیں ایک چاہت کی ضرورت ہے. اس لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اکثر ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بیان کرنے بیٹھتے تھے اور خطبہ پڑھتے ہی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اکثر یہ آیت پڑھتے تھے. ان کی دعوت ہی حب الہی کی دعوت تھی. اس آیت کو پڑھ کر اکثر پھر بیان شروع فرماتے تھے. ویسے ہی ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا سنا ہے ان کو پتہ ہے. ہم تو اس عمر میں حضرت کو پہلی دفعہ دیکھے جس عمر میں ہم کو نہ بزرگ معلوم تھے نہ کوئی معلوم تھا. ہماری والدہ محترمہ نے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے تیار کر کے ٹوپی ووپی پہنا کر کے بھیجا دیا تھا کہ جاؤ حضرت آئے ہوئے ہیں. تو تب حضرت محی السنہ کی مجلس تھی، اس میں حضرت قاری صاحب بھی نہایت ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تب سیاہ داڑھی تھی، جوانی تھی حضرت کی، دو زانوں نہایت ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب میں وہ حال میں پہنچا، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں حیدرآباد کی، سب تھی. حضرت محی السنہ کے ملفوظات چل رہے تھے. تو ایک نظر ڈالنے کے بعد ایک نہایت متواضع اور بہت ہی بارعب شخصیت پر نظر پڑی. تو ان میں سے دن میں سے ادھر سے ادھر سے ہو کے جا کے حضرت قاری صاحب کے پیچھے بیٹھا جا کے. جی نہیں، اور ان کے اس تواضع کو، اس ادب کو، اس احترام کو دیکھ دیکھ کے بڑی محبت ہوتی گئی ان سے. تو آہستہ سے ان کے پیر کے ناخن کو جو ہے پکڑ کے دبانا شروع کیا. ایک دفعہ پلٹ کے دیکھے وہ، پھر اس کے بعد پھر ادب سے بیٹھ گئے کہ وہ بچہ ہے چھوٹا تھا. تو اس زمانے سے دیکھا اور ہمیشہ سے اور ان وفات تک الحمدللہ. تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے تو بہت خاص انداز میں، اور وہ قاری بھی تھے، باقاعدہ فنی قاری تھے. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یہ آیت پڑھتے تھے. ہمیشہ کا خطبے میں یہی آیت تھی، اور اسی پر پھر بیان کرتے تھے. اور شروع میں ایک بات یہ فرما دیا کرتے تھے کہ دین کی باتیں 1400 سال سے چلی آ رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات تو بدعت ہے. جو کچھ پرانی باتیں ہیں انہی کو دہرایا جاتا ہے، انہی کو سنایا جاتا ہے. یہ پہلے ہی فرما دیتے تھے. اور پھر کچھ کتاب میں سے پڑھ کے سناتے تھے. کبھی سناتے، کبھی کتاب ہاتھ ہی میں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ جو جو بھی نصیحت دل میں ڈالتا تو وہ بتاتے رہتے تھے، سناتے تھے. تو دیکھو آپ، یہ اہل اللہ ہیں تو ان حضرات کے پاس تصنع و تکلف کچھ نہیں تھا. کبھی حضرت نے یہ نہیں سوچا کہ 70 برس یہی ایک آیت پہ خطبہ دیتا رہوں، تو کبھی نہیں سوچا. وہی پڑھتے تھے. اب پڑھتے اتنا عمدہ طریقے پر، قرأت بہت زبردست تھی. آواز بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان کی ان کو عطا فرمائی تھی. قرآن مجید کے بارے میں حضرت نے فرمایا، حضرت قاری صاحب نے، کہ انہوں نے تو ہمارے
قاری عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سہارنپور میں سیکھی تھی قرأت باقاعدہ، شروع ہی سے قاری صاحب کہلاتے تھے۔ اور ایک دن فرما رہے تھے کہ میں ہردوئی میں مہمان خانے میں کوئی قاری صاحب آئے تھے، ان کا نام بھی بتایا تھا حضرت نے۔ وہ حضرت ہردوئی کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے، وقت چلہ گزارنے کے لیے آئے تھے۔ تو ہمارے حضرت قاری صاحب کو معلوم ہوا کہ قاری ہیں، تو سوچا کہ بھئی جب تک یہ ہیں ان سے اور مشق کر لیں قرآن مجید کی۔ خود بھی قاری تھے، لیکن گئے تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ فلاں وقت آ کے سنایا کرو۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ میں خود قاری تھا اور فن سیکھا ہوا تھا، لیکن ایک قاری کے پاس گیا تو پورا ایک ہفتہ تو سورہ فاتحہ ہی درست کرائی انہوں نے۔ تو کوئی حد تھوڑی ہے بھائی، حسن قرأت کی کوئی حد نہیں۔ ایک قاری کو ایک ہفتہ لگ سکتا ہے صرف سورہ فاتحہ درست کرنے کے واسطے دوسرے قاری کے پاس، مگر یہ ذوق کی بات تھی کہ کیا جاتے رہے اور وہ درست کراتے رہے اور وہ کرتے رہے کراتے رہے اور درست کرتے رہے۔ ابھی تو ہم لوگوں پر قناعت کا غلبہ ہے، جو بھی دین اللہ نے دے دیا ہے یہ بہت کافی ہے، اب اس سے زیادہ کے لیے کچھ کرنا نہیں۔ آج بہت سے سالکین کہتے ہیں کہ اب دیکھ رہا ہوں تو وہ کوئی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہوں، اور جو نیکی ضروری ہے وہ ماشاءاللہ اس کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، اب کیا کروں؟ ارے اب کیا کروں بھائی؟ آپ جو سیئ ہے اس کو حسن بنائیے، جو حسن ہے اس کو احسن بنائیے، جو احسن ہے اس کو اشد حسنن بنائیے۔ بڑھنا ہے، بہت ہے کام کرنے کے۔ تا دمے آخر دمے فارغ مباش، آخری سانس تک یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ اب یہ ہم لوگ کہتے ہیں نماز تو نہیں چھوٹ رہی، قرآن بھی پڑھ لے رہا ہوں، معاملات بھی پورے ہو جا رہے ہیں، اب کیا اصلاح باقی ہے؟ سب ہو گیا ماشاءاللہ سے۔ تو جب فنون میں ایک قاری کو سورہ فاتحہ درست کرنے ایک ہفتہ لگ سکتا ہے، تو پھر یہ بھی تو ایک فن ہے، یہ بھی تو ایک بلکہ یہ تو مقصود ہے، تمام مقاصد کا مقصد ہے، یعنی کہ آدمی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح ہو جائے۔ بس جب اللہ سے اس کا تعلق صحیح ہو جائے گا، مخلوق سے خود بخود ہو جائے گا۔ پہلے اللہ سے تعلق صحیح کرنا ہے اپنا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ اتباع سنت ہے۔ یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، سب سے مختصر راستہ سنت والا راستہ ہے۔ بس ہر چیز میں اتباع سنت کرو۔ اب ہر کام سنت کے مطابق کرنے میں مجاہدہ بہت ہے، حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے بہت مجاہدہ ہے۔ تو مجاہدہ ہے تو یہ مجاہدہ اگر مطلوب متعین ہے تو اس محبوب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی کو حضرت فرما رہے ہیں ہر ناگوار گوارا ہو جائے گا اگر آپ کو یہ طے ہو کہ کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اللہ کون ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ ہے کون۔ اگر آپ اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ ملتا ہے اس کام سے تو یہ کام کون سا مشکل ہے اللہ کو پانے کے واسطے۔ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، ایک عاشق صادق نے، دیوانے نے کہا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو عالم قربان کرو، تو کہا یہ تو بہت سستے ہیں، آپ اور قیمت بڑھائیے، آپ اتنے سستے نہیں ہیں یہ۔ تو وہ تو مجاہدہ بڑھوا رہا ہے، ہم سے تو ایک عالم کیا، ایک خواہش نہیں چھوٹ رہی ہے، وہ 2 عالم کے بعد اللہ سے کہہ رہا 2 عالم چھوڑیے، قیمت بڑھائیے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہونے چاہیے آپ، اور ہوں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ عاشقوں کا انداز ہے، اور اسی لیے عشق والا راستہ بہت سہل راستہ ہے، بنا محبت کے کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ اور خلوت یہی ہے، یعنی جو مشائخ کے ہاں اصطلاح ہے خلوت، جلوت، خلوت تنہائی میں رہو۔ تنہائی میں رہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ سب دنیا کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، کسی گوشے میں اکیلا جا کے رہتا ہے، یہ نہیں ہے خلوت۔ یہ خلوت ظاہری مراد نہیں ہے۔ خلوت یہی ہے
کہ قلب کا تعلق سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ہونا چاہیے، یعنی دل کو خالی کر دو اللہ کے لیے، باقیوں کو وہاں دل میں بسنے مت دو۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اب تو مسافر خانہ بنا ہوا ہے دل، جو آ رہا ٹھہر رہا اسی کے اندر، حسد اسی میں، حقد اسی میں، کینہ، عناد، بغض، تکبر، ریا، ہر کوئی آگے اسی میں ٹھہر رہا ہے، اور یہ اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو اب اللہ کی خصوصیت کیا رہی؟ تو اللہ کیوں آئے گا اس کے اندر؟ اور جس کو بھرنا ہے بھر لو انہی کو، میں تھوڑی آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ ہیں، بہت صاف ستھری پاک جگہ پر آئیں گے۔ خداوند جل جلالہ کی ذات پاک ہے، اور جن کے قلب میں وہ سما گئی ہے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو ہر ناگوار گوارا ہو جاتا ہے۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام سے حقیقی غلطی نہیں ہوتی، ان کی شان ہی یہ ہے کہ غلطی سے معصوم ہوں، اور اگر بظاہر کوئی غلطی معلوم بھی ہو تو اس غلطی کو حق تعالیٰ ہی غلطی فرما سکتے ہیں، ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم اس کو غلطی کہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت میں وہ غلطی ہوتی ہی نہیں، بلکہ وہ بھی طاعت ہوتی ہے، مگر وہاں کوئی طاعت اس سے بڑھ کر ہوتی ہے جو فوت ہو گئی ہو، جس کے مقابلے میں اس کو غلطی فرمایا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بڑی طاعت کے مقابلے میں چھوٹی طاعت کو غلطی کہا گیا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا مثال میں کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائیں جس سے اس کی وضاحت ہو جائے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر رئیس کو اسلام کی تعلیم فرما رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا آئے اور آ کر بآواز بلند عرض کیا کہ علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو تعلیم دی ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیجیے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ترش روئی کے آثار پیدا ہو گئے، جس کا منشا یہ تھا کہ میں اس وقت اصول اسلام کی تعلیم کر رہا ہوں اور یہ فروع کی تعلیم چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اصول مقدم ہیں فروع پر۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال آیا کہ یہ بڑے درجے کا آدمی ہے، اگر یہ اسلام قبول کر لے گا تو اس سے اللہ کے دین کو بڑی طاقت حاصل ہوگی، مسلمانوں کی مشکلات دور ہوں گی۔ رہے ابن ام مکتوم تو وہ تو اپنے آدمی اور مخلص مسلمان ہیں، ان سے پھر کسی وقت بات کر لی جا سکتی ہے۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ اب دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت تھی یا غیر طاعت؟ ظاہر ہے کہ طاعت تھی، لیکن یہ خطاب عتاب اصول کی تقدیم فروع پر علی الاطلاق نہیں، بلکہ اس مقام پر ہے جہاں دونوں کا اثر متماثل ہو۔ باقی تعلیم فروع کا نفع یقینی ہو اور تعلیم اصول کا محتمل، وہاں یہ مقدم ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں ایسا ہی تھا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے شکایت فرمائی کہ طریق تعلیم میں افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کی طرف کیوں متوجہ ہوئے؟ تو آپ کا عمل بھی طاعت تھا، مگر دوسری طاعت اس سے اکمل تھی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام اعمال فی نفسہ حسنات اور طاعات ہیں، لیکن بڑی طاعت کے مقابلے میں چھوٹی طاعت کو اللہ تعالیٰ نے غلطی فرمایا، یعنی ہم کو غلطی کہنے کا بھی حق نہیں، اللہ فرما سکتے ہیں اس سے۔ فرمایا کہ نفس سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، یہ جب موقع پائے گا اور اسباب دیکھے گا ضرور اپنا کام کیے بدون نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنی اصلاح کامل کر چکے ہیں بے فکری تو ان کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں، مگر پھر ایک درجے میں ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ عین وقت پر بھی علم اور تجربے کی وجہ سے اس کو قابو میں کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے نفس کی حالت منہ زور گھوڑی کی سی ہے، جب قابو سے نکل جاتا ہے آگے پیچھا کچھ نہیں دیکھتا، جو کچھ ضرر بھی اس سے صادر ہو جاوے کم ہے۔ اس لیے ہر وقت ہوشیار رہنے اور انتظام رکھنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے اس کی حقیقت پہچان لی ہے وہ ہر وقت اس کی تگ و دو میں رہتے ہیں، اس سے بے فکری کسی وقت بھی اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی بے فکری ہوگی دھوکہ کھائے گا۔ سانپ سے کیا بے فکری،
وہ تو موقع پاتے ہی اپنا کام کرے گا. بس یہی حالت اس نفس کی ہے. یہ تو اسی وقت تک قابو میں ہے جب تک کہ اس کی فکر میں ہے، اور جس طرح یہ طاق میں ہے اس کی بھی کوئی طاق میں ہو، ورنہ یہ تو اژدہا ہے. شیطان اس قدر خطرناک نہیں جتنا یہ ہے، یعنی نفس شیطان سے بھی خطرناک ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے اعداء عدوک الذی بین جنبیک. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی حقیقت کو سمجھنے اور ذہن میں محفوظ رکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. نفس و شیطان کے مکر سے اور قید سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ہمیں دین پر ثبات اور استقامت نصیب فرمائے، اور کبھی بے فکری نہ پیدا ہو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں. رمضان المبارک قریب ہیں. رمضان المبارک کے لیے ابھی سے ماحول بنا لینا چاہیے، اور اچھی صحبت، اچھے دوست، گھر کا ماحول بھی درست کرنا چاہیے. جو باتیں سنتے ہیں باہر ہم جمعے میں علماء کی مجلسوں میں گھر جا کر سنانا چاہیے، اور گھر میں عورتوں کو بھی متوجہ رکھنا چاہیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو برابر متوجہ و متفکر رکھتے تھے، اس لیے ہمیں یہ بھی کرتے رہنا چاہیے. تو گھر میں بھی ماحول بنے گا، اور جب سب کا ماحول ہوگا تو رمضان کی قدر آسان ہو جائے گی، اور ماحول نہیں ہوگا تو قدر مشکل ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.